الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کا ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور آج گفتگو ہوگی کہ تکبیر تحریمہ میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کہاں تک اٹھائے جائیں۔ اس میں چند روایات سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف جلد اول باب وضع الیدہ الیمنی علی الیسری، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا جب آپ نے نماز کو شروع کیا اور تکبیر کہی، پھر حمام راوی نے بیان کیا کہ وہ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ دوسری روایت بھی مسلم شریف کی، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو کانوں کے برابر کرتے۔ تیسری روایت ابن ماجہ شریف کی، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کانوں کے قریب کرتے۔ اور نسائی شریف کی جلد اول صفحہ 101 باب رفع الیدین حیل الاذنین، یہ ہے نسائی شریف۔ اس میں فرمایا کہ عبد الجبار بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، جب آپ نے نماز شروع کی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ ان کو کانوں کے برابر کیا۔ یہ لفظ جو حیال ہے، حیال اس کا معنی ہے برابر کرنا۔ اس کے بعد نسائی شریف کی اور روایت مالک بن حویرث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس طرف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے۔ اور نسائی شریف کی اور روایت ہے، حضرت عبد الجبار بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو کے برابر تھے۔ یہ تمام روایت صحاح ستہ سے ہیں۔ اب ہاتھ اٹھانے، کانوں سے اوپر اٹھانے کی روایت، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں سے اوپر اٹھایا۔ دوسری روایت میں حضرت مالک بن حویرث، یہ نسائی شریف کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز میں داخل ہوتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں کے اوپر حصہ تک اٹھاتے۔ اب کندھے تک ہاتھ اٹھانے کی روایت، یہ بخاری شریف باب رفع الیدین فی تکبیر الافتتاح اور مسلم شریف میں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر کرتے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر کرتے۔ اب صرف ہاتھ اٹھانے والی روایت ترمذی شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو خوب بلند کرتے۔ اب اس میں مقدار کا ذکر نہیں، صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اب آپ غور کریں کہ 4 قسم کی حدیث آئیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں صرف ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، کتنا بلند کریں اس کا ذکر نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ جس میں کندھے تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اور تیسری حدیث پاک جس میں کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، اور چوتھی حدیث پاک میں کانوں سے اوپر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اب جب 4 احادیث اس طریقے سے آئیں تو ہمارے محدثین کرام، ہمارے فقہا وہ احادیث میں تطبیق کرتے ہیں، اور وہ تطبیق کس طرح کرتے ہیں یہ آپ سماعت فرمائیں۔
کتاب ہے مرقات جلد 2۔ اس میں علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر میں داخل ہوئے تو آپ سے تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانے کے متعلق پوچھا گیا کہ ہاتھ کیسے اٹھائے جائے، تو آپ نے فرمایا نمازی اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ اس کی ہتھیلیاں اس کے کندھے کے برابر رہیں اور اس کے انگوٹھے اس کے کانوں کی لو کے برابر اور اس کی انگلیاں کانوں کے اوپر حصہ تک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض روایت میں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے اور بعض میں کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے اور بعض میں کانوں کے اوپر حصہ تک۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام روایت کو جمع کرنے کا عمل بتا دیا کہ اس طرح ہاتھ اٹھائے جائیں جس طرح میں نے بیان کیا، تو تمام روایت میں عمل ہو سکے گا، کسی روایت کو چھوڑنا لازم نہیں آئے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تمام روایت میں اس تطبیق کے متعلق کہا کہ یہی تطبیق بہت اچھی ہے۔